حقیقی حضور راجہ داؤد کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کو نہ صرف یونین کونسل رنگلا بلکہ پورے آزاد کشمیر میں لوگ ان سے جان پہچان رکھتے ہیں۔ آج کے میرے مہمان ہیں صدر مسلم کانفرنس یونین کونسل رنگلا راجہ خورشید امین صاحب، اور آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اس حلقہ کے اندر جتنے عرصہ سے حلقہ MLA اقتدار میں ہیں اور جتنے عرصہ سے آپ اس UC کے صدر رہے، کیا کیا تعمیراتی کام ہوئے، مسلم کانفرنس کے زیر سرپرستی اس حلقے کے اندر کیا کیا میگا پروجیکٹ لگے، کون کون سی روڈ ڈیفنس ہوئی، کون کون سی لنک روڈ کو پختہ کیا گیا، یہ سارے سوالات آج ہم صدر UC رنگلا راجہ خورشید امین صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خورشید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے RDK کی پوری مینجمنٹ کو صحت کی خرابی کے باعث آپ نے یہاں پہ مدعو کیا۔ ان کو آپ گئے لیکن وہاں پہ آپ رک نہیں سکے صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے کہ اس حلقہ کے اندر آپ کے جو صدر ہیں جماعت کے مسلم کانفرنس کے صدر عتیق احمد خان صاحب، تقریباً 70 سال سے زائد عرصہ بیت چکا اس حلقے کے اندر ان کی حکومت رہی ہے، وہ یہاں پہ موجود رہے۔ اس 70 سالہ عرصے میں سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم کے بعد سردار عتیق احمد صاحب نے وہ سیٹ سنبھالی، اور اس پورے دورانیہ میں کون کون سے ترقیاتی کام اس حلقہ کے اندر ہوئے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں RDK نیوز کے راجہ داؤد آپ کا، راجہ فہد آکاش آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ پروگرام تو RDK نیوز کے دفتر میں نے رکھا تھا، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ میں وہاں نہ جا سکا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا اس حوالہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ایشو بنا ہوا ہے رنگلا دھیرکوٹ سڑک کا، تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں بحیثیت صدر مسلم کانفرنس یونین کونسل رنگلا اور میری عظیم ٹیم جو ہے یہ 7 کلومیٹر روڈ جو ہے رنگلا دھیرکوٹ روڈ، خدا کی مہربانی سے یہ مسلم کانفرنس انشاءاللہ اس کو پختہ کروائے گی۔ سردار عتیق احمد خان صاحب نے اپنی تجویز میں اس روڈ کو رکھا، جس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو چکا ہے، آپ کو بھی راجہ فات پتہ ہے۔ میں اس حوالہ سے اپنے علماء کرام سے، میں سول سوسائٹی کے لوگوں سے، میں تاجر حضرات سے، میں کمیونٹی کے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس روڈ کی تعمیر کا ذمہ ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے رنگلا دھیرکوٹ روڈ، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور یہ روڈ آپ جموں کشمیر مسلم کانفرنس اس کو پختہ کروائے گی۔ قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب اس روڈ کے لیے ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اپنے کمیونٹی سے، اپنے علماء اکرام سے، تاجر حضرات سے، یونین کونسل رنگولی کے لوگوں سے، رنگولی کوٹلی کے لوگوں سے، ماتور یونین کونسل کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ کی جو تعمیر ہے اس کو ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اپنی ٹیم کے ذمہ لیتا ہوں، اس کو خدا کے مہربانی سے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے یہ 7 کلومیٹر روڈ جو ہے یہ پختہ کروائے گی۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں راجہ داؤد آپ سے بھی، فہد آکاش آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب تعمیراتی کام رنگلا میں شروع ہوتے ہیں تو چند لوگ جو ہیں اس کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عزرائے کرم لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ جو ہے آپ رائے للہ فی سبیل اللہ جو ہے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ آپ سے کام نہیں ہوتے ہیں، آپ کام نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جب ہم
किसी काम के लिए जाते हैं, कोई हम काम करवाते हैं तो आप रोडें अटकाते हैं। इसलिए मेरी फिर गुजारिश होगी उन भाइयों से, उन अजीजों से कि आए मिलकर जो है इस इलाके की आवाम की हम खिदमत करें जहाँ के हम काम कर सकें। अच्छा खुशी साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये जो 3 किलोमीटर गंगा दिलकोट रोड सदारती के खान साहब ने दी, उसका नोटिफिकेशन हो चुका, तो जो पूरी तहसील के अंदर बल्कि इस पूरे हल्के के अंदर एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो पूरी रात रोडों में भी रहे, दिन को भी रहे, फिर उनके जो मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया के साथ, क्या वो सारी चीज़ें बेकार थी? क्या वो जो लोग रोडों पे थे वो सारे के सारे बेकार थे? ये जो काम था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था? मैं फादर काशिश का मुख्तसर सा जवाब दूंगा कि ये प्लीज आप उनसे एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से पूछ लीजिए कि उनका ये जो एहतजाज था ये दुरुस्त था, सही था या गलत था, ये उनको पता होगा। अलबत्ता ये मैं बात कहना चाहता हूँ, एक ने आपने और सवाल भी किया था, वो ये किया था कि आपने अपने दौर में सरदार अतीक अहमद खान की एमएलए शिप के दौर में जो है आपने क्या काम किए हैं, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने कायद, अजीम कायद, तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम उस हीरो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान से शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ये हमारा हाई स्कूल हो, हमारा ये साइंस सेंटर कॉलेज हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, छपड़ियों हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल हो, इसी तरह से दीगर दराजात के अब जो है तालीमी पैकेज में भी हमारे बेशुमार जो है वो जो स्कूल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सड़क है, रंगला धीरकोट सड़क है, ये मनोर तक जो सड़क है किसने दी? इसके अलावा कोई मुझे ये बात बता दे कि इस इलाका के अंदर, रंगला के अंदर जो है, रंगला यूनियन काउंसिल के अंदर किसी ने काम किए हो तो वो बता सकता है। अलबत्ता इस तरफ भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहता हूँ, फाद आपसे भी कहना चाहता हूँ, राजा दाऊद आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही बता लीजिए कि इस इलाका के अंदर किसने काम किए हैं। जो काम हमारे दौरे हुकूमत में हुए, यहाँ 70-75 साल की बात करते हैं, जनरल हयात खान साहब का जो दौर था वो क्या मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान का दौर था? गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का जो दौर था वो क्या मुजाहिद अव्वल का दौर था? सरदार सिकंदर हयात खान साहब का जो दौर था वो वाकई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था, इसमें कोई शक और शुबे वाली नहीं है, बात नहीं है। जहाँ मुमताज हुसैन राठौर साहब का दौर था, फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का दौर था, फिर बारिश सुल्तान महमूद साहब का दौर था, तो ये सारे 70-75 साल जो है वो सरदार अतीक अहमद खान साहब के या मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के खाते में नहीं जाती है। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें आप हिसाब कीजिए कि कितना हमारी हुकूमत जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है इस इलाका के अंदर रही है। यहाँ सरदार यासीन खान साहब जो थे वो एमएलए रहे पूरे पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में, 5 साल तक एमएलए रहे। राजा मोहम्मद आजाद खान महरूम 5 साल तक एमएलए रहे। राजा इफ्तिखार अय्यूब जो है 5 साल तक जो है ये मेंबर कश्मीर काउंसिल रहे। तो ये सारी बातें जो है या सारा जो सिस्टम जो है वो मुजाहिद अव्वल से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आपने एक बात की थी कि आपने कौन से तामीराती काम किए हैं, यहाँ कितनी सड़कें आपने दी हैं, तो आप अगर यकीन कीजिए तो ये जहाँ से आप गुजर के आए हैं, रंगला बाजार टू शेरी रोड, ये हमने दी, पुख्ता रोड दी। इसी तरह से कलालकस हमने पुख्ता रोड दी। अब बाड़ियों जो है वो पुख्ता रोड पे काम जारी है। अपर बाड़ियों में हमने पुख्ता रोड दी। इसी तरह से चिड़ंगली में हमने पुख्ता रोड दी। गोलोगैल के अंदर हमने पुख्ता रोड दी। जलाली के अंदर जो काम जारी है वो हमने पुख्ता रोड दी। इसके अलावा ये बाजार से जो है टोपी कोट जाती है, ये हमने पुख्ता रोड दी। इसी तरह से गोलोगैल के अंदर हमने पुख्ता रोड दी। रंगिया इमाम टू जलाली रोड जो है वो हमने रंगिया इमाम टू चिड़ंगली रोड जो है वो हमने पुख्ता रोड दी। इसी तरह से रंगला टू छपड़िया जो जा रही है ये हमने पुख्ता रोड दी। अब जो रोड हम देने जो हमने दी जिसके टेंडर होने थे, ये हाड़ी रोड और इसके अलावा जो है चिड़ंगली रोड जो थी वो हमने दी। तो इसके अलावा जो छोटे मोटे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वक्त इतना नहीं है। अलबत्ता एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी सिविल सोसाइटी से, अपने नौजवानों से, रंगला के गयूर और बहादुर लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर लोग काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे कामों में जो है वो रुकावट न डाली जाए, ताकि हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत के नाते से कर रहे हैं, किसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी के बात पे नहीं कर रहे, बल्कि अवाम के हम काम कर रहे हैं। खुशी साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि इस सरकार के अंदर फलां 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 जो एमएलए रहे हैं,
لیکن زیادہ جو اقتدار کا عرصہ ہے وہ مسلم کانفرنس کے پاس ہے. اتنے زیادہ عرصے میں اگر ہماری جو یہ رنگلا دیرکوٹ روڈ ہے جس کا فاصلہ تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر ہے, یہ جو مین روڈ ہے ابھی تک اس کو ڈیفنس کا درجہ نہیں دیا جا سکا, ابھی تک اس کو اس طرح سے بنایا نہیں گیا, تو باقی جو لوگ گزرے ہیں وہ میرے خیال سے 90 کی دہائی سے پہلے گزرے ہوں گے یا اس سے بھی پہلے گزرے ہوں گے. موجودہ جو دور چل رہا ہے وہ مسلم کانفرنس کا ہے. اتنی برسر اقتدار رہنے کے باوجود سردار عتیق احمد خان لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا نہیں سکے, لوگوں کے دلوں میں اپنی فین فالوئنگ نہیں بنا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض جو نظریں ہیں وہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو دیکھ نہیں سکتی ہیں کہ وہ اس حلقے کے اندر کیا انہوں نے پروجیکٹس دیے ہیں, اور پروجیکٹس صرف یونین کونسل رنگلا کے اندر ہی نہیں بلکہ ہماری 10 یونین کونسل ہیں, ایک ٹاؤن ہے وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ جس حصے سے وہ وہاں پر جو ہے فنڈز دے رہے ہیں اسی حصے سے جو ہے وہ یہاں رنگلا یونین کونسل کے اندر بھی فنڈز دے رہے ہیں. اگر ان کو 30 کلومیٹر روڈ ملی ہے, آپ حساب کیجئے کہ ہماری یونین کونسل میں انہوں نے فالتو جو ہے ہمیں روڈ دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن اور انتظار کیجئے, بہت اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے یونین کونسل رنگلا میں آنے والے ہیں, جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اپنے لوگوں کے لیے میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب بھی کوئی بات کی تو اللہ نے 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ خوشخبری جو ہے لوگوں تک ہم نے پہنچائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات کہی کہ یہ سڑک نہیں بن سکی ہے, تو اس میں سردار عتیق احمد خان صاحب کا قصور نہیں ہے. اس میں سردار عتیق احمد خان کا قصور نہیں ہے بلکہ جو 5 کلومیٹر روڈ آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اس پہ احتجاج بھی ہوئے, اس پہ جو ہے سٹے بھی لگی, سارے معاملات ہوئے, آپ کو ہر بات کا پتہ ہے. اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ جو ہے آج ہائی کورٹ میں ہے, ہائی کورٹ میں تھی, ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں چلی گئی. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس نے اس روڈ کے خلاف جو ہے سٹے کروایا تھا, کون لوگ لے کے اس کو سپریم کورٹ میں پہنچے, یہ آپ کو پتہ ہوگا. اچھا خورشید صاحب, اسٹے لیا یا جس نے بھی کیا, خیر اس کی بھی لوگوں کے پاس وضاحتیں موجود ہیں, جس طرح سے آپ ہی کے مسلم کانفرنس کے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر کارکنوں میں آتے ہیں, سردار شاہد عباسی صاحب, انہوں نے بھی اس میں اسٹے لگایا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم نے یہ اکثر دیکھا کہ لوگوں کے اندر جو آپ کو ایک لفظ پکارا جاتا ہے سہولت کار, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر ایک جو اس حلقے کے جو لوگ ہیں وہ مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو ہی سہولت کار کیوں کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جو شاہد عباسی صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی, وہ جو کہ ٹھیکیدار ہیں, اس کے بارے میں وہی آپ کو بتا سکتے ہیں, اس سوال کا جواب وہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹے لگوائی نہیں لگوائی یا کس وجہ سے لگائی. البتہ جو سہولت کار کے حوالہ سے مشہور ہوا ہے, تو میں سوچتا رہتا ہوں اکثر کہ لوگ کیوں کہتے ہیں, لوگ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست کہتے ہیں. ہم سہولت کار ہیں, عوام علاقہ کے سہولت کار ہیں خدا کی مہربانی سے. ہم سہولت کار ہیں, آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سہولت کار ہیں. ہم سہولت کار ہیں, تحریک آزادی کشمیر کے سہولت کار ہیں. ہم سہولت کار ہیں, پاکستان کے سہولت کار ہیں. ہم سہولت کار ہیں, مسلح افواج پاکستان کے سہولت کار ہیں, اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں گے خدا کی مہربانی سے. اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہوگی. اچھا خورشید صاحب, جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کی کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے سہولت کار ہیں, آپ کی جماعت ریاستی جماعت ہے, لیکن آپ کی جماعت کا جو نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہمیں سنتے ہیں, یا جو لوگ آپ کو سہولت کار کے نام سے جانتے ہیں, ان کے نزدیک کشمیر بنے گا پاکستان کبھی بھی تحریک آزادی کشمیر کا حامی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی جماعت ریاستی جماعت ہونے کے باوجود کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کیوں لگاتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے کسی کو روکا نہیں کہ کوئی کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ نہ لگائے. البتہ ہمارا جو عقیدہ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, وہ کشمیر بنے گا پاکستان ہے, اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو پاکستان جو ہے کیوں نہیں, مثلا جو خود مختاری کی ہم بات کرتے ہیں یا کسی اور کی بات کریں, تو کیوں نہیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کے اندر کشمیری کی کتنی جائیدادیں وہاں پر موجود ہیں, کتنے مکانات ہیں, کتنی جو ہے فیکٹریاں ہیں. یہ سارے کا سارے آج 6 سے 7 جنرل جو ہے کشمیری جو ہے پاکستان کے اندر, مسلح افواج پاکستان کے اندر جو ہے وہ وہاں پر سروس کر رہے ہیں. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم پاکستان کے حامی لوگ ہیں. تو جو مخالف ہیں یہ ان کو پتا ہوگا کہ کیوں مخالف ہیں. اچھا خورشید صاحب, اس حلقہ کے اندر جو ایم ایل اے صاحب کی صورت میں
جو بجٹ پیش ہوتا ہے وہ 3 ارب سے زائد بجٹ یہاں پہ پیش ہوتا ہے. اور جو سالانہ اس حلقہ کے ایم ایل اے کو روڈز دی جاتی ہیں جن میں تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ لنک روڈ کی صورت میں دی جاتی ہیں, اور اسی طرح 10 سے 5 سے 10 کلومیٹر میرے خیال سے جو ہے وہ مین روڈ دی جاتی ہے. تو یہ بھی شدید ہے. ہمارے ذرائع نے یہ پتہ کیا کہ اس حلقہ میں کوہلا سے لے کر منگ بجی تک جو ہر بجٹ میں ایم ایل اے کو 10 کلومیٹر روڈ ڈیفنس روڈ کی صورت میں ملتی ہے. تو خورشید صاحب یہ جو 10 کلومیٹر روڈ ڈیفنس روڈ کی صورت میں ملتی ہے تو کیا یہ جو روڈیں ہیں یہ کہاں پہ جاتی ہیں, حلقہ ایم ایل اے کہاں پہ یہ روڈیں لگاتی ہیں, اتنا جو بجٹ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑی بہت تفصیل بتا آپ دیں. کی یہ جو 10 کلومیٹر کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل من گھڑت ہے, بے بنیاد ہے, جس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں. البتہ ہمارے ایم ایل اے کو 30 کلومیٹر جو روڈ ملی ہے اس وقت جو ملی ہے جو بجٹ کے اندر موجود ہے, بجٹ کے اندر پاس ہو چکی ہے, جس کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں. اس طرح سے ہمارے کلیاری روڈ ہے, اسی طرح سے کوٹلی اور دیرپور اور کوٹلی کی روڈیں ہیں, اسی طریقے سے جو ہماری رنگلا دیرپور روڈ ہے یہ روڈیں جو ہیں 10 کلومیٹر کی جو انہوں نے دی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہماری اسی طرح سے یہ جو اپنا آر ایچ کی روڈ ہے یہ بولو گے اپنا چرنگلی کی روڈ ہے, یہ روڈیں اس بجٹ میں موجود ہیں. اور 30 کلومیٹر کی جو ہماری 30 کلومیٹر روڈیں ہیں تو وہ تقسیم کر کے 10 کلومیٹر میں اور ایک ٹاؤن میں وہ جو ہے بائیس برابر تقسیم کرتے ہیں. یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ اس سے علاوہ بھی کوئی جو ہے تو ان کو 10 کلومیٹر روڈ ملتی ہے, چونکہ پورے آزاد کشمیر میں جو ہے پورے آزاد کشمیر میں سارے ایم ایل ایز کو منسٹرز کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کا جو ہے بجٹ ملتا ہے. اچھا خورشید صاحب ایک اور بات جو ہم نے دیکھا حالیہ 23 تاریخ کو ایکشن کمیٹی کا ایک بڑا احتجاج ہوا پورے حلقے بھر میں, اور اس کے ثمرات آج جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ مسلم کانفرنس کی اس میں آئے ہیں, تو جو ایکشن کمیٹی کا پروگرام تھا وہاں کے جو لوگ تھے ان کی جو میٹنگ وہاں پہ ہوئی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کی, وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی, انہیں بتایا گیا کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں اور آج پوری اس حلقہ گرمی باغ کے اندر جہاں جہاں ڈاکٹر کی ضرورت تھی وہ ایکشن کمیٹی کے مہربان منت آئے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو تائید کرتے ہیں کہ یہ کام سردار عتیق احمد خان نے کیا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے بقول یہ تحریک ان کی تھی اور ان کی کامیابی ہوئی. آپ کے جو مسلم کانفرنس کے جو کارکنان ہیں وہ سوشل میڈیا میں اپنی وہ بات کو آگے کر رہے ہیں, اپنے کریڈٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں. راجہ داؤد کو بھی اس بات بارے میں علم ہے, انہوں نے بھی اپنے ذائقے سے معلوم کیا, اور آپ کو بھی علم ہے کہ جس دن ڈی جی صاحب ڈی جی ایلس جو ہے وہ رپورٹ آئے اس وقت میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا وہاں پر, لیکن ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے پریس کانفرنس کی وجہ سے کچھ ہمارے ذمہ داروں میں جو ہے وہاں نہیں جا سکے تھے. البتہ ہمارے حلقہ کے صدر سردار عثمان عباسی صاحب, راجہ محمد منیر خان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے یونین کونسل کے نمائندہ کے طور پہ راجہ سیاد ایوب صاحب جو ہے وہ وہاں تشریف لے گئے. اس وقت انہوں نے وہاں رنگلا کے ہاسپٹل کی بات کی, انہوں نے وعدہ کیا کہ 2-3-4 دن کے اندر جو ہے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ہم اس کی ٹرانسفر یہاں کر دیں گے. تو وہ اللہ کی مہربانی سے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سردار عتیق احمد خان صاحب کے تجویز پہ جو ہے تو یہ کام ہوا ہے. اس کے علاوہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر شور شرابہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جہاں ایک سیالکوٹ کی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر جو تھی اس کا ان کا یہاں ٹرانسفر ہوا تھا وہ بھی اسٹے پہ ہے, اسٹے پہ تھی, انہوں نے یہاں وہ نہیں آ سکی تھی. اس کے بعد یہ دوسرے ڈاکٹر کا جو ہے ٹرانسفر ہوا ہے. اچھا اس کا مطلب جو اس حلقے کی جو باقی عوام روڈوں پہ آئی ان کا آنا بیکار تھا, وہ لوگ فالتو کے لوگ تھے جو حلقہ ایم ایل اے کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو مسلم کانفرنس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بیکار ہیں. نہیں میں بیکار تو ان کو نہیں کہتا ہوں, ان کا استحقاق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے, صبح اور شام ان کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں, لوگوں کو گالیاں دیں, لوگوں کو برا بھلا کہیں, ان کا حق بنتا ہے. کیوں مطلب میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو بیکار گئے, یہ ان کو خود پوچھ لینا چاہیے اپنے آپ سے, آپ لوگ سب لوگوں سے ان کو پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا وہ جو احتجاج تھا وہ بیکار تھا, صحیح تھا یا درست تھا, یہ ان کو پتا ہوگا. مجھے تو اس کا علم نہیں, لیکن ایک بات کا جو مجھے علم ہے کہ آپ کے جو ان کے جو مذاکرات ہوئے ایکشن کمیٹی کے اور جو انتظامیہ کے جو مذاکرات ہوئے تو مذاکرات سے پہلے ہی جو ہے ہڑتال ختم ہو چکی تھی. شاید اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا. یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کر دی تو میں کرنا چاہتا ہوں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہے.
जो एहतजाज करते हैं हर जायज़ एहतजाज जो है उनको करना चाहिए अपोजिशन में रहते हुए, लेकिन मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ और आखिरी बात ये बात कहना चाहता हूँ कि आओ सब मिलकर रंगले की तामीर और तरक्की के लिए हमारा जो है हमारा साथ है। इस वक्त जो है हम कामकाज करवा रहे हैं और आइंदा भी अल्लाह की मेहरबानी से हम कामकाज करवाते रहेंगे। अच्छा खुशी साहब, नुमानपुरा के अंदर पिछले अरसे में एक एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और वहाँ के जो नौजवान थे, वहाँ के जो एमएलए सरदार जियाउल कमर साहब उनके पास गए और वहाँ पे जाके उनसे कहा, तो जियाउल कमर साहब ने कहा कि आप नौजवान लोग हैं, अपनी तहरीक के लिए आगे आए हैं। रोड के लिए उन्होंने एहतजाज किया था और ठीक दूसरे या तीसरे दिन वहाँ की रोड का काम शुरू हो चुका था। लेकिन इस तरह के जो एमएलए सरदार अतीक अहमद खान साहब हैं, जैसे ही लोग नौजवान या कोई अपोजिशन एहतजाज के लिए बाहर निकलती है, तो यही एमएलए यहाँ से भाग जाते हैं और इस्लामाबाद मुजाहिद मंजिल में जाके बैठ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वो इस एहतजाज का सामना नहीं कर सकते या फिर अवाम का सामना नहीं कर सकते? सरदार अतीक अहमद खान साहब को सामना करने की जरूरत नहीं है। उनके कारकुन जो है हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आपने सुना होगा आकाश, सुना होगा नहीं गाया कि बल्कि उलमा से भी सुना होगा कि फजर की नमाज जो है वो इशा के वक्त नहीं होती, अगर होती भी है वो कज़ा होती है। ये उलमा कुरान बता सकते हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि बजट हो गया, सारी चीज़ फाइनलाइज हो गई सारी चीज़ फाइनलाइज हो गई बजट के अंदर, और आप मुझे ये बात बताएं कि अब उस बजट में जो है उस बजट में कोई नई रोड शामिल हो सकती है? कोई तरीकाकार है? दुनिया के अंदर एक उसूल वजह है कि जब मसलन बजट होता है उससे पहले एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा सकता है, उसके साथ साथ एमएलए साहब से भी मिला जा सकता है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मिला जा सकता है, मिनिस्टरों से भी मिला जा सकता है। लेकिन वहाँ हमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे एमएलए हल्का गरीबी बाग के एमएलए, वो मेरे एमएलए नहीं है बल्कि हल्का गरीबी बाग के एमएलए हैं। यहाँ जो जो लोग उनके साथ मिलते हैं वो जाकर अपने काम भी करवाते हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि हम वहाँ जाकर जो है अपनी बात नहीं कर सकें। हम फिर उनको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ मिलके जो है, या हम उनके साथ मिलके अपने एमएलए सब के साथ जाने के लिए, यहाँ के मुतालबात लेकर जाने के लिए तैयार हैं। और आइंदा जो है जो 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 बजट आने वाला जो बजट है इसमें भी हम जो है खुदा की मेहरबानी से मनसूबाजात शामिल करवा सकते हैं। लेकिन मैं अपने उन भाइयों से दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़राए करम सड़क बन रही है, इसको बनने दीजिए। लोगों की सहूलियात, जो लोगों को जो सहूलियात मिल रही हैं उन सहूलियात को जो है तो खुदा के लिए आप जो है रद्दी की टोकरी में न डालिए। मैं आवाम इलाका सबसे फिर गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इस पे जो है वो नजर रखे ताकि हमारी ये सब तामीर हो जाए और बाकी भी मामला जो तामीर और तरक्की है उसको जारी और सारी रखा जाए। अच्छा खुशी साहब, आखिरी सवाल है आपसे। 11 अगस्त को मुत्तहिदा अपोजिशन ने मज़ार मुजाहिद अव्वल पे जाने का एहतजाज किया है, वहाँ जाके धरना देने का कहा है अहमद रोड के हवाले से। इस हवाले से सरदार अतीक अहमद खान साहब के क्या तासुरात हैं और क्या मुत्तहिदा अपोजिशन इसमें कामयाब होगी या फिर वहाँ जो आपके कारकुनान हैं उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा? सरदार अतीक अहमद खान साहब से मैंने तो मशवरा नहीं किया, मैं ये मशवरा कर सकता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो वो जो है गाजियाबाद मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल करीम खान साहब के मज़ार पे जो है वो जाना चाहते हैं, तो मज़ार पे वो जाएं, वहाँ पर फातिहा पढ़ें और वापस आ जाएं। अलबत्ता ये जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं 11 को, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात भी करें, और बात के अलावा जो है कि वहाँ क्या लेने के लिए जा रहे हैं सरदार अब्दुल करीम खान साहब के मज़ार पे क्यों नहीं जाते हैं? मुजफ्फराबाद के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो है वहाँ जाकर एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? सदर आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर आज़ाद कश्मीर के साथ के ऑफिस में जाकर वहाँ क्यों नहीं करते हैं? मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, इनके नून लीग की हुकूमत मौजूद है, पीपल पार्टी की हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर पीपल पार्टी के लोग मिनिस्टर मौजूद हैं, वहाँ पीटीआई के जो है मिनिस्टर मौजूद हैं, तो वहाँ जाकर दारुल हुकूमत में एहतजाज करना चाहिए। यहाँ क्या लेने के लिए जाएंगे? तो मुझे अफसोस होता है इन बातों से कि खुदा न खास्ता कि हम किस तरफ निकल चुके हैं, हम अपनी नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मुझे सच्ची बात है कि इन बातों से शर्म आती है, बाखुदा बात है। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ये थे खुर्शीद अमीद साहब जो इस हल्का के अंदर होने वाली तब्दीलियों और एहतजाज के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से अपने ख्यालात के इज़हार अपने नाज़रीन को बता रहे थे। और इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नोटिफिकेशन इस वक्त तक हो चुके हैं, चाहे वो रोड्स के हों या फिर हॉस्पिटल के हों, ये सारा क्रेडिट, ये सारा सिस्टम जो है वो इस सरकार के एमएलए सरदार अतीक अहमद खान साहब का है।
تو مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. اپنے میزبان راجہ فہد کو دیجیے اجازت.